انسانی جسم میں قوت مدافعت کا ختم ہو جانا۔ ایڈز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لِكُلِّ دَاءٍ اصل البرد، کہ جسم کی اصل بیماری جسم کی ٹھنڈک ہے، یعنی اس کی قوت مدافعت میں کمی۔ بعض ایسے امراض ہیں جس سے انسان کی جو قوت مدافعت ہے، یعنی وائٹل فورس یا امیونٹی ریزسٹنگ پاور، وہ قوت جو بیماریوں کے خلاف مزاحمت پیش کرتی ہے، تو بعض بیماریاں ایسی ہیں جس میں یہ قوت نہایت کمزور ہو جاتی ہے۔ ان میں ہیپاٹائٹس، شوگر اور خاص طور پر ایڈز شامل ہیں۔ ایڈز کی بیماری بد چلنے کے نتیجے میں پھیلنے والی ایسی بیماری ہے جو وائرس کی مدد سے پھیلتی ہے، تو یہ انسان کی قوت مدافعت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں پھر جو بھی بیماری انسان کو آ کر لگتی ہے وہ ٹھیک ہونے میں نہیں آتی۔ دوائیاں ادویات جو ہیں وہ بے اثر ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس انسان کی قوت مدافعت مضبوط ہوگی، اچھی ہوگی، اس پر یہ بیماریاں جب حملہ کرتی ہیں تو یہ اپنے اثرات مرتب نہیں کر سکتی، کیونکہ انسان کے ارد گرد چاروں طرف بہت سارے وائرسز اور جراثیم، بیکٹیریا وغیرہ منڈلاتے رہتے ہیں۔ تو جن لوگوں کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے ان پر یہ آسانی سے اٹیک کر کے اپنا قبضہ جما لیتی ہیں اور انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایڈز جو ہے یہ ایک نہایت خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ یہ اس کے جتنے بھی مریض منظر عام پر آئے ہیں ان سب کو لواطت یعنی عمل قوم لوط کی عادت تھی، جس کے نتیجے میں یہ بیماری پیدا ہوئی۔ یہ بیماری جب کسی انسان کو ہو جاتی ہے تو پھر اس پر ادویات اثر نہیں کرتی۔ تو اس سلسلے میں اسلام نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے اور لوگوں کی بقا اور اس کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی باتیں سکھائی ہیں۔ تو اس سلسلہ میں ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک روز خطبہ دیا۔ یہ آپ کی حیات مبارکہ کا آخری خطبہ تھا، اس کے بعد آپ اپنے پروردگار کے پاس چلے گئے۔ آپ نے اس مبارک واعظ میں ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے بھی کسی لڑکے، کسی مرد یا عورت کے ساتھ عمل قوم لوط کی پیروی کی یا قوم لوط جیسا عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر کبھی بھی اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ اسے آگ سے بنے ہوئے صندوق میں ڈال دیا جائے گا جس پر آگ سے بنی ہوئی کیلیں ہوں گی، اور اس کو بغیر کسی حساب کتاب کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جہاں اسے نہایت سخت عذاب جو ہے وہ ہوگا۔ تو اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ نے اپنے آخری خطبے میں یہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بتا دی ہیں تاکہ امت کے لوگ جو ہیں وہ ان کاموں سے محفوظ رہیں۔ اسلام نے کسی بھی طرح سے بدکاری کی گنجائش جو ہے وہ نہیں رہنے دی۔ کلام پاک میں یہ آیا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے کسی حیض والی عورت کے ساتھ جمع کیا یا عمل قوم لوط کی پیروی کی یا کسی کاہن کو خیرات دی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اترے ہوئے دین سے منکر ہو گیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب اسلام کے عروج کا زمانہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں کوئی بھی گندی یا زوراوی بیماری جو ہے وہ موجود نہ تھی، اور یہ اسلام کے سنہری دور کا زمانہ ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ اس میں اگر وہ بیمار ہو بھی جائے تو اس میں اتنی قوت مدافعت ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دین ہمارے لیے ایک رحمت ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔